بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ علی امام عادل تھے اور عدالت بھی ایسی کہ جس کے نفاذ کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور چیز کا لحاظ نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا، اس لیے دل سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ اے ابن ملجم، تم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں عدالت کو قتل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ پیغمبر اکرم اس بات کو یاد کر کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا جائے گا بے ساختہ رو پڑے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خطبہ شبانیہ کے نام سے منقول ہے۔ اس خطبے میں آپ نے ایک ماہ شعبان کے آخر میں آنے والے مہینے یعنی ماہ رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ کا کہنا تھا کہ آنے والا مہینہ شہر اللہ ہے جو برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن دیگر دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں دیگر راتوں سے افضل ہیں، اس کی گھڑیاں دیگر گھڑیوں سے افضل ہیں۔ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ کا مہمان بننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس مہینے کے بہت سے فضائل بیان فرمائے۔ جب آپ فضائل بیان فرما چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے سامنے کھڑے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے کا بہترین عمل اللہ عز و جل کے محارم اور نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگ پڑے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے علی، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اسی مہینے میں تمہاری حرمت ضائع کی جائے گی۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے پروردگار کے لیے حالت نماز میں ہو کہ اولین و آخرین میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین شخص جو قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کرنے والے بدبخت سے زیادہ شقی ہے، اس نے تمہارے سر پر ایک ضرب لگائی ہے اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کے حساب ہو گیا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس موقع پر میرا دین تو سلامت ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارا دین سلامت ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا یقیناً اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تمہیں ناراض کیا یقیناً اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے تمہیں گالی دی یقیناً اس نے مجھے گالی دی، کیونکہ تم میرے نزدیک میری جان کی طرح سے ہو۔ تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری طینت میری طینت ہے۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اور مجھے چن لیا، مجھے نبوت کے لیے چنا اور تمہیں امامت کے لیے چنا۔ جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا یقیناً اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی، تم میرے وصی ہو اور میری اولاد کے باپ ہو، میری بیٹی کے شوہر ہو اور اس امت پر میری زندگی میں اور میرے بعد خلیفہ ہو، میرے بعد چوتھے خلیفہ ہو۔ تمہارا عمر میرا عمر ہے اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے نبوت پر سرفراز کیا اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر قرار دیا، تم اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہو اور اس کے رازوں کے امین ہو، اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہو۔ آپ کا یہ خطبہ حضرت امام رضا نے اپنے آباء و اجداد کے توسط سے امیر المومنین حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ اس خطبے کے اور بھی راوی ہیں۔ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تو نبی کریم کا یہ خطبہ بہت یاد آ رہا ہے۔ ان دنوں وہ سانحہ ہوا جس کے ہونے سے پہلے نبی پاک اسے یاد کر کے رو پڑے، جس سانحے کے وقوع سے پہلے نبی پاک نے اس پر افسوس کیا۔ اس سانحے کے بعد اس کی یاد ہمیں کیوں نہ تڑپائے، خاص طور پر جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے واقعات یاد آتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے
معاشرے کو عدل سے امکنار کرنے کے لیے ہر خطرے کو مول لیا، اپنی حکومت اور زندگی کو خطرے سے دوچار کر دیا، لیکن جب تک زندہ رہے عدالت کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو نابینا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ ایک عیسائی شخص ہے جو اپنی جوانی میں مختلف حکومتوں کے دوران میں خدمت انجام دیتا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات بہت ناگوار گزری، فرمایا کہ اس کی جوانی میں تم اس سے کام لیتے رہے ہو، آج جب وہ ضعیف و لاچار ہو گیا ہے تو اسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیت المال کے خازن کو حکم دیا کہ اس کی زندگی کی ضروریات بیت المال سے پوری کی جائیں۔ حکومت شام کے سپاہیوں کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک آدمی یہودی خاتون کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے زیورات لوٹ کر لے گئے ہیں۔ یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اس کی خبر پر اگر ایک مرد مسلمان غم کی وجہ سے مر جائے تو قابل ملامت نہیں، بلکہ ایسی موت قابل تعریف ہوگی۔ مسجد کوفہ میں خوارج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بعض اوقات نماز کے دوران میں شور شرابہ کرتے، آپ کی توہین کرتے، لیکن آپ نے بیت المال سے ان کے حصے کو منقطع نہیں کیا۔ معروف مسیحی دانشور جارج جرداق، جس نے آپ کے بارے میں ایک زبردست کتاب تحریر کی ہے اور جسے آج عالمی شہرت حاصل ہے، لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام وصیتوں اور وادیوں کے نام آپ کے تمام خطوط کا بنیادی نقطہ عدالت ہی ہے۔ آپ اپنے ولیوں اور حکام کو عدل و انصاف اور غریب پروری کی مسلسل نصیحت کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ بصرہ کے گورنر نے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کی ہے تو آپ نے اسے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایک ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو جس سے غرباء اور فقیروں کو محروم رکھا گیا ہے، مجھے تم سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس مکتوب میں آگے جا کر فرماتے ہیں کہ اپنے امام کی طرف دیکھو، میں بھی چاہوں تو بہترین لباس پہن سکتا ہوں، بہترین غذا کھا سکتا ہوں، لیکن کیا میں اس بات پر خوش رہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور میں ان کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہوں؟ آپ نصیحت کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ پرہیزگاری، عفت اور میانہ روی میں کچھ تو میری مدد کرو۔ ایسے امام کو ابن ملجم نے 19 رمضان کو صبح سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ میں ضرب لگائی۔ 21 رمضان شریف کو آپ چل بسے۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر کیا حالت ہوئی؟ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ فکنا کا غنام گویا ہم مال غنیمت کی بھیڑ بکریاں تھے، علی کے بعد حکمران جدھر چاہتے تھے انکار کا لے جاتے تھے، علی کے بعد آج تک انسانیت کو علی جیسے امام عادل کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔